گاڑیاں تو ہے وہ کو اور 4 کمپنی جو بناتی ہیں. اب ہر کمپنی اسی دنیا میں گاڑیاں بیچ رہی ہے، لیکن ہر کمپنی کا ایک اپنی مارکیٹ ہے جس کو وہ سیگمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے لیے پروڈکٹ ڈیزائن کرتے ہیں. اب فون کتنی طرح کے ہیں، کتنی طرح کے لوگ ہیں، ڈفرنٹ ماڈلس اٹھائے ہوئے ہیں. وہ اسی لیے کیونکہ اپنا اپنا سیگمنٹ اور کنٹینیوس لرننگ اباؤٹ دا مارکیٹ چینج ہو رہی ہے. کسٹمر ہے، میوٹ کر دوں سب کو، چلو. جو کسٹمر ہے اس کی بیسیکلی نیڈ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. تو مارکیٹس کے بارے میں لرن کرنا ہے، رائٹ. اب جو کمپنیز اپنی مارکیٹس کے بارے میں اسٹڈی کرتی رہتی ہیں، کسٹمرس کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتی رہتی ہیں، اور وہ چینجنگ کسٹمر نیڈس کے جو ٹرینڈز ہوتے ہیں اس کو وہ دیکھتے رہتے ہیں. مطلب آج کا اے سی جو ہے، آج انورٹر ہے، آج سے 5 سال پہلے انورٹر اے سی نہیں ہوتا تھا. آج آپ کا اسمارٹ ٹیلی ویژن ہے، آج سے 10 سال پہلے اسمارٹ ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا. آج ایل ای ڈیز ہیں، پرانے کلر بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن ہوا کرتے تھے. تو جیسے جیسے کسٹمر نیڈس ایڈوانس ہوتی گئی، کمپنیز نے کسٹمر کی چینجنگ نیڈس کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنی پروڈکٹ کو ری ڈیزائن کرتے گئے، رائٹ. تو آج سے 10 سال پہلے والا موبائل فون کیسا تھا، آج کے موبائل فون کیسے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. مارکیٹ ڈریون اسٹریٹجیز، یہ ایک لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، مارکیٹ ڈریون اسٹریٹجیز، یعنی وہ اسٹریٹجیز جن کو مارکیٹ ڈرائیو کرتی ہے، رائٹ. یا جو جس طریقے کی مارکیٹ اس طریقے کی اسٹریٹجی. سو ڈیزائننگ مارکیٹ ڈریون اسٹریٹجی. کہیں سے بھی شروع کر رہے ہیں. مارکیٹ ٹارگیٹنگ اینڈ اسٹریٹجک پوزیشننگ، ریلیشن شپ اسٹریٹجیز، پلاننگ فار دا نیو پروڈکٹس. وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے مارکیٹس کے مارکیٹ ٹارگیٹنگ اسٹریٹجک پوزیشننگ، اس کو آپ نے دیکھنا ہے اپنی ریلیشن شپ اسٹریٹجیز اور ریلیشن شپ اسٹریٹجیز اور پلاننگ آف نیو پروڈکٹ. یار آپ کی اس نیڈ میں، اب چلیں میں آپ کو اس کسٹمر نیڈ کی بات کرتا ہوں. جلیٹ ایک کمپنی ہے، ممکن ہے اس کا میں نے کہا آپ کو وہ کیس اسٹڈی کو بھی دیا ہو. جلیٹ کمپنی کا پہلا ریزر سے لے کے اب وہ الیکٹرانک شیورز اور پلس لیزر لائٹ والے شیورز بنا کے مارکیٹ میں لے کے آنا شروع ہو، رائٹ. کہ مطلب دیکھیں کہ اب ایک بندہ جو ریگولر آفس جاتا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ صبح اٹھے کسی باربر یا کسی نائی کے پاس دوسرے الفاظ میں جائے، وہاں وہ ویٹ کرتا پھرے اور وہاں اس کے وہاں سے اپنی شیو بنوائے اور پھر اس کے جتنے بھی وہ ایکوپمنٹس وہ یوز کرے گا، یہ ٹولس وہ یوز کرے گا، ٹھیک ہے. وہ اتنے مطلب ان کا ہائیجین اتنا اچھا نہیں ہوگا. تو ان ساری چیزوں کو اس نے اٹھنا ہے جی، آدھے گھنٹے میں اس نے نہانا بھی ہے، اس نے شیو بھی بنانی ہے اور اس نے بریک فاسٹ بھی لینا ہے. تو آپ کے مطلب پہلے ٹریڈیشنل ریزرز اور اس طرح سے یوز کرتے تھے. پھر لوگوں کے پاس دیکھا کہ یار لوگوں کو تو لائف اسٹائل اتنا بزی ہو گیا، ان کے پاس تو 5 منٹ میں انہوں نے شیو بنانی ہوتی ہے. تو اس نے الیکٹرانک ریزر نا ریچارجبل وہ نکال دیے کہ جی آپ اس سے کریں، نہ کوئی پانی لگانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی آپ اس کو کٹ آنے کا آپ کو اندیشہ ہے، اور وہ کر کے آپ نہ کریں. دس از ہاؤ کہ آپ اپنی پروڈکٹس کو مطلب بہتر سے بہتر انداز میں کس طریقے سے پلان کرتے ہیں، اور جس طرح کے سے آپ کی مارکیٹ کی نیڈس چینج ہوتی رہتی ہیں، پیچھے اپنی پروڈکٹ کی پلاننگ کریں. اچھا یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ جی اب وہ 4 پیس ہیں بیسک جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں پرنسپلز آف مارکیٹنگ کے اندر. ادھر آپ کی پروڈکٹ اسٹریٹجیز ہیں، ادھر آپ کی پرائس اسٹریٹجیز ہیں، ادھر آپ کی پروموشن اسٹریٹجیز ہیں، ادھر اس میں ڈسٹریبیوشن لکھی ہے، یا ادھر آپ پلیسمنٹ اسٹریٹجیز کر سکتے ہیں. اور یہ درمیان میں آپ کی وہ ٹارگیٹ مارکیٹ ہے جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، اور یہاں آپ کی ساری کی ساری پوزیشننگ اسٹریٹجیز کام کرتی ہے. جو آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے، جو پوزیشننگ آپ اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ کے دماغ میں اپنے پروڈکٹ اپنے سروس کی کرنا چاہ رہے ہیں، رائٹ، اس طریقے سے آپ کو پروڈکٹس پر بھی ڈیزائن کرنی ہے. ادھر سے پرائسنگ اس طرح سے ہوگی، ادھر سے پلیسمنٹ بھی ویسی ہوگی، ادھر سے پروموشن بھی ویسی ہوگی. اب ہم بینکس کی بات کرتے ہیں. فیصل بینک کا نام سنیں تو اور طرح کا بینک ذہن میں آتا ہے. بینک الفلاق ایک اپنا برانڈ امیج نظر میں آتا ہے. میزان بینک کی بات کریں تو ایک اور بینک نظر آتا ہے، ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ بینک آف پنجاب کا ایک اپنا برانڈ امیج ہے. اس کے بعد اگر ہم ذرا کوئی انٹرنیشنل بینک کی طرف چلے جائیں تو جو بڑے بینکس ہیں لائک HSBC وہ ایک ڈفرینٹ بینک ہوگا. اگر آپ نے مطلب اور گلوبل مارکیٹس پہ آپ پھرے ہوئے ہیں تو وہ اور طرح کی بینکنگ ہے. دیکھیں مطلب جس طریقے کا آپ کا کوآپریشن ہے, آرگنائزیشن ہے, جس طریقے کی برانڈنگ ہے. اب نیسلے کا برانڈ امیج اور ہے, جو آپ کے گھر میں کے محلے میں صوفی واٹر بکتا ہے اس کا برانڈ امیج اور ہے, رائٹ. اس کی ٹارگیٹ مارکیٹ انفیکٹ اور ہے, نیسلے کی ٹارگیٹ مارکیٹ اور ہے. تو پھر اسی لیے نیسلے کی پروڈکٹ اور ہے, اسی لیے نیسلے کی پرائس اور ہے, اسی لیے نیسلے کی پروڈکٹس آپ کو الیکٹرانک میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ آپ کو وہ پرائز ہوتی نظر آتی ہے. اور اسی لیے نیسلے کی پلیسمنٹ ذرا ڈفرینٹ ہے. کوک ایک ڈفرینٹ برانڈ ہے, چھوٹے جو وہ کو بکتے ہیں مطلب بیوریجز ان کا ذرا ڈفرینٹ. تو یہ ساری چیزوں کے اندر ایک سنکرونائزیشن ہوتی ہے, جس طریقے سے وہ لے کے امپلیمنٹنگ اینڈ مینیجنگ مارکیٹنگ ڈریون اسٹریٹجیز. آف کورس اگر آپ نے اسٹریٹجیز کو ڈیزائن کر لی اور آپ نے وہ سارا مائنڈ سیٹ اور سارا ہوم ورک اس طریقے سے کیا, اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کنٹرول ادھر کیا ہے, ڈیزائننگ افیکٹو مارکیٹنگ ڈریون اسٹریٹجی. درمیان میں کیا امپلیمنٹیشن, اس سائڈ پہ آپ ڈیزائننگ کرتے ہیں, اس سائڈ پہ آپ کی امپلیمنٹیشن اور کنٹرول ہوتا ہے. اب یہ بیسیکلی ایک سائیکل ہوتا ہے, چیزیں ڈیزائن ہوتی ہیں, امپلیمنٹ ہوتی ہیں, کنٹرول ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار ڈیزائننگ میں کہیں کوئی پرابلم رہ گئے تو دوبارہ سے اس کو ری ڈیزائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, پھر اس کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ سائیکل اس طریقے سے آپ کا چلتا ہے. مارکیٹنگ پلان آؤٹ لائن, یہ وہ کام تھا جو ہم نے بیسیکلی ایک مارکیٹنگ پلان کو ڈیزائن کر کے دیکھنا تھا اپنی کلاس کے اندر. میں آپ کو ڈفرینٹ پروڈکٹس دیتا, رائٹ. آپ مارکیٹ میں جا کے تھوڑا سا سروے کرتے اور اس کے بعد آپ ایک مارکیٹنگ پلان بنا کے لے کے آتے. اس کا مارکیٹنگ پلان سچویشن ایک سمری سے شروع ہوتا ہے, پھر آپ کو جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہیں آبجیکٹیوز میں کانٹینٹس پڑھ دیتا ہوں, پوزیشننگ اسٹیٹمنٹ اور اسٹریٹجیز کری جاتی ہے. پھر اگین مارکیٹنگ مکس میں آپ کو وہی پروڈکٹ وہی پرائس یا اس کو پلیسمنٹ کرنے میں پلیسمنٹ اسٹریٹجیز آ جاتی ہیں. پلیسمنٹ کا دوسرا نام بھی ڈسٹریبیوشن دیا تھا, پلیسمنٹ اسٹریٹجی اور پروموشن اسٹریٹجیز. Marketing research, coordination with other businesses, sales forecasting budgets, contingency plans, یہ وہ چیزیں ذرا پریکٹیکل چیزیں ہیں جو ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ سکتی, اور یہ اس کا سارے کے سارا اس میں پلے آؤٹ کر کے دکھا رہا ہے. تو بھائی لوگوں, یہ جو آج کے لیکچر ہے وہ مارکیٹنگ مینجمنٹ کو پرنسپلس آف مارکیٹنگ سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے, پہلی بات. دوسرا, یہ اسٹریٹجک پلاننگ کے بارے میں آج کی کلاس ہے. کل کلاں جب آپ لوگ یہاں سے بزنس کی ڈگری کر کے چلے جائیں گے اور آپ جا کے سوچیں گے کہ جی میں نے بھی ایک پیزا کا آؤٹ لیٹ بنانا ہے, یہ میں نے بھی کوئی فاسٹ فوڈ میں جانا ہے, یہ میں نے کوئی گارمنٹس کا بزنس میں جانا ہے, یہ میں نے کوئی اپنا پروڈکٹ کو لے کے آنا ہے, یہ میں نے کوئی 10 طرح کا اور طرح کا بزنس شروع کرنا ہے, تو آپ کو یہ ہیلپ کرے گا کہ یار میری اسٹریٹجک پوزیشننگ کیا ہوگی, میری کارپوریٹ لیول کی اسٹریٹجیز کیا ہیں, میری بزنس اسٹریٹجیز کیا ہیں, میری مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کیا ہیں, میں سچویشن کو انالائز کیسے کروں گا, میں ایگزیکٹلی کس ٹارگیٹ مارکیٹ میں پروڈکٹ بنا کے پھینکوں گا, ایگزیکٹلی میرے کون سے بڑے جو وہ کمپیٹیٹرس ہوں گے, اور میں کس طریقے سے اپنے بزنس کو لے کے چلیں گا, اور میں کس طریقے سے مارکیٹنگ پلان ڈیزائن کروں گا, اور میں کس طریقے سے اس کو فالو کروں گا, اور میں اپنی جو بزنس کو لے کے آ کے اس مارکیٹ میں کس طریقے سے اپنی جگہ بناؤں گا. So this would help you, to start your business, fine. Or if you're not starting your business, you're going to set an interview for any marketing consultancy, for any marketing firm, and if somebody asks you کہ جی آپ کیا کر سکتے ہیں میری کمپنی میں, یا میری کمپنی میں کیا ویلیو کریٹ کر سکتے ہیں, یا میری کمپنی میں کس طریقے سے جو ہے ایک اچھا ایڈیشن کر سکتے ہیں, تو یو کین ٹاک اباؤٹ کہ جی ہم کمپنی کے ایگزسٹنگ پرابلمس کو لے کے سچویشن کو انالائز کر سکتے ہیں. سو وی کین ڈیزائن اے نیو اسٹریٹجی, دین وی کین امپلیمنٹ دیٹ, وی کین کنٹرول دیٹ, اینڈ وہ اس طرح کی مطلب آپ اس کو آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہیں. تو دس وڈ بی ہیلپنگ یو انڈرسٹینڈنگ اوور آل یور starting of your business or finding a new job, or discussing your ideas with senior
the person who is taking your interview. So this was solid lecture. Ansh, Yes sir. सुना क्या हालात हैं? ठीक है सर. ठीक है, गुजारा हो गया. Yes sir. चलो स्लाइड वगैरह भी मैं उस पे पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा, इसको भी देख लीजिए. और सर लेक्चर भी अपलोड कर दीजिएगा ना पोर्टल पे. यार वो अपलोड इतनी पोर्टल पे कैसे अपलोड होते हैं इतने भारी भारी लेक्चर्स? सर वो YouTube पे अपलोड करते हैं सर, वहाँ पे लिंक जो है ना वो अपलोड करते हैं पोर्टल पे ना, टीचर्स जो बाकी कर रहे हैं. यूट्यूब पे वो कहाँ कर रहे हैं? अपना चैनल बनाए हुआ रखना है. डेफिनेटली सर चैनल बनाएंगे, वहाँ पे वो अपलोड कर देंगे, और वो जो लिंक है ना वो पोर्टल पे जाके शेयर कर देते हैं. मैं आपको सैंपल भेज दूंगा एक. नहीं वो समझ आ रही है, लेकिन इसका एक काम. अच्छा चलिए, मैं ना एक काम करता हूँ, मुझे डायरेक्टर साहब से, डॉक्टर इब्रार साहब से मिलने दो. हम लाइलपुर बिजनेस स्कूल के एक चैनल बनाते हैं हंस, और ओके सर. सारे ना सारे टीचर्स की प्ले लिस्ट बन जाए. मतलब मेरा नाम है, मेरे नाम पे क्लिक करें तो मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हो, दूसरे टीचर हैं उनके नाम पे क्लिक करें तो उनके लेक्चर्स अवेलेबल हो जाए. समझ रहे हो ना? तो यस सर. सेंट्रलाइज्ड एक खूबसूरत सी चीज़ बन जाती है. चलिए बहरहाल मैं आपको ये कर दूंगा. ओके सर. चले ठीक है, फिर बाय बाय. ठीक है सर, अटेंडेंस लगा लीजिएगा. अटेंडेंस में देखता हूँ तो कितने लोग बैठे हुए हैं. 16 लोग, 15. यस सर. बड़े कम ले रहे थे. ठीक है. क्लासेस में बहुत सारे टीचर्स ले रहे हैं. क्या कह रहे हैं सर? सारे टीचर्स बने का क्लासेस ले रहे हैं. सर एक दो टीचर नहीं ले रहे, डॉक्टर शर्जील ही ले रहे हैं, उनके फादर की डेथ हो गई हुई है. और एक मैम नहीं ले रही, मैम राबिया. उनको क्या है? चल ठीक हो गया. मैं फिर एंड कर रहा हूँ. ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखो. ओके.